عشق کی بازی جیتا کون اور ہارا کون، یہ تو سوئے معاشر پتہ چلے گا۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں آپ کا اپنا دوست مقصود احمد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر ہم پیچھے نظر دوڑے تو کیا ہوا تھا، ہمیں کس چیز کا درس ملتا ہے، آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ سبق دیتا ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ ہی کہو، چاہے وہ آگے کتنا طاقتور ہی کیوں نہ بولنے والا، سچ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے امام حسین کا ایک فلسفہ، ایک سبق۔ تو آئیے اس ویڈیو پہ میں ایک نظر ڈالوں گا ان حالات پہ جو کہ امام حسین کو مجبوراً مدینہ چھوڑنا پڑا، پھر مکہ گئے، مکہ بھی مجبوراً چھوڑنا پڑا، پھر وہ کربلا پہنچے۔ خیر، میں اس ویڈیو کے اندر ساری باتیں تو میں نہیں بتا سکوں گا کیونکہ یہ تو ایسا واقعہ، دلخراش واقعہ ہے، اگر میں بتانا چاہوں تو اس کے لیے 2-3 گھنٹے مجھے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق اور سچ بولنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے اس سبق، اس دلخراش واقعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ سن 61 ہجری کو پیش آ گیا عراق کے محجودہ شہر کربلا میں۔ اگر عیسوی وقت کی بات کی جائے 680 عیسوی تھی، 9 اکتوبر جمعے کا دن ہی تھا یہ واقعہ کربلا میں پیش آیا۔ امام حسین کے ساتھی اور امام حسین خود جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ بہت بڑی عظیم قربانی تھی۔ تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی وفات پا جانے کے بعد معاملات گمبھیر ہوتے چلے گئے۔ حکومت نالائق کے پاس چلے گئی، حکومت یزید کے پاس چلی گئی۔ یزید جو کہ اس کا ایک کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ وہ فاسق فاجر انسان تھا، اس نے سن 60 ہجری میں حکومت سنبھالی اور انہوں نے خط لکھا مدینے کے گورنر عتبہ بن ولید کو کہ آپ امام حسین کو کہیں میری حکومت کو تسلیم کریں۔ اس کو پتہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان کیا چیز ہے، وہ جانتا تھا پورا عرب حضرت امام حسین جو کہہ دے گا پورا عرب اس بات پہ متفق ہو جائے گا۔ اگر اس نے میری حکومت مان لی تو پورا عرب بھی حکومت میرے کو تسلیم کر لے گا، اگر اس نے نہ مانا تو پھر ظاہر سی بات ہے میری حکومت کشمکش میں آ جائے گی، حکومت کو میں قائم نہیں رکھ سکوں گا۔ یہ حکومت 6 براعظم پہ مشتمل تھا، یعنی کہ اس وقت دنیا جو 7 براعظم پہ مشتمل ہے، اس وقت یہ 6 براعظم پہ حکومت کرتا تھا یزید۔ تو اس نے گورنر کو خط لکھا عتبہ بن ولید کو، عتبہ بن ولید نے خط پڑھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغام بھیجا کہ آپ دارالامارت میں آئیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ رات کے وقت پیغام ملا، اس نے سب دوستوں کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا کہ اس وقت گورنر کا بلانا خطرے سے خالی نہیں ہے، چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کچھ نوجوان اپنے ساتھ دیے، دارالامارت پہنچے۔ تو دارالامارت جب پہنچے تو دارالامارت کے باہر سب دوستوں کو کھڑا کیا کہ آپ یہاں رکے، میں اندر جاتا ہوں اکیلا، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، اگر کوئی ایسی جھگڑے والی بات ہو، آواز اونچی، جھگڑا ہونے لگے تو آپ دیواریں پھلان کے آ جانا اندر۔ انہوں نے کہا جی ایس ڈی صاحب کا حکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اندر گئے تو عتبہ بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، مروان بن حاکم بھی وہیں بیٹھا تھا۔ تو عتبہ بن ولید نے خط پڑھ کے سنایا کہ یہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے، حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے وہ چلے گئے، وفات پا گئے۔ تو اس نے کہا یہ میرے لیے بیعت کرے، اگر بیعت نہیں کرتا تو اس کے لیے سنگین دھمکی بھی دی، سنگین نتائج کی دھمکی دی
کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو خط میں دراصل وہ لکھا یہ تھا کہ اگر یہ امام حسین میری حکومت نہ تسلیم کرے تو اس کو خط کے جواب میں اس کی گردن کاٹ کے مجھے دو. نعوذ باللہ. یزید نے یہ فرمایا عتبہ بن ولید کو جو مدینہ کا گورنر تھا. امام حسین علیہ السلام کو جو خط کا یہ آخری اینڈ حصہ تھا وہ پڑھ کے نہیں سنایا. عتبہ بن ولید جانتا تھا امام حسین علیہ السلام کی شان کو. پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ خط جیسے دیکھا اور ان کی باتیں سنی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا دیکھو میں اس کا فیصلہ ابھی نہیں کر سکتا، میں کچھ مہلت چاہتا ہوں، 1-2 دن کی میں سوچ وچار کروں گا، میں پھر بات کروں گا آپ سے. عتبہ بن ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. وہ جانے لگے. جیسے وہ جانے لگے مروان بن حاکم وہیں بیٹھا تھا. مروان بن حاکم کہنے لگا آپ ان کو نہ جانے دیں، یہی موقع ہے، اگر یہ اس وقت چلے گئے تو آپ کے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آئیں گے، یا ابھی بیعت کریں حکومت تسلیم کریں، ورنہ جیسے خط کے اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ خط کے ساتھ اس کی گردن کاٹ کے دو، یا تو اب اس کی گردن کاٹو. یہ امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی مروان بن حاکم کی. حضرت امام علیہ السلام پیچھے مڑے اور تلوار نیام سے نکالی اور کہا کون میرا قتل کرنے والا؟ میں جانتا ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. جانتے ہو ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، ہمارے گھر میں فرشتے آتے رہے ہیں. تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں وہ فاسق فاجر اور شراب نوشی والا انسان ہے. میں ایسے شخص پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں یہ بیعت نہیں کرتا. بیعت کا صاف انکار اس وقت کر دیا. گھر واپس ہے. گھر والوں نے پوچھا پاک دامن عورتیں، پاک بیویاں، بی بی زینب پاک جو امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، اس نے پوچھا بھائی جان کیا مسئلہ ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، یزید ہم سے زبردستی بیعت کرانا چاہتا ہے، حکومت کو زبردستی منوانا چاہتا ہے، کیوں نہ یہاں سے ہجرت کی جائے مکہ کی طرف. پھر مکہ کی طرف گئے تو وہاں کیا تاریخ کو پہنچے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. لاکھوں سلام اس حسین ابن علی پہ جس نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے عبد کی نیند سلا دیا. بالآخر امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ مدینہ کو خیر بات کہہ دیا جائے. آپ نے پھر اپنے دوستوں کی مدد سے یہ فیصلہ کر لیا کہ مکہ کے لیے سفر اختیار کیا جائے. آپ نے یہ فیصلہ 28 رجب المرجب کو کیا. قافلہ چل پڑا مکہ کے لیے. یہ قافلہ چلتے چلتے بالآخر 3 شعبان کو مکہ کے اندر جا پہنچے. مدینہ سے مکہ کا جو فاصلہ ہے 250 میل کا ہے، یہ 5 دنوں میں آپ علیہ السلام نے طے کیا. پھر مکہ کے اندر بھی کچھ حالات اچھے نہ رہے. بالآخر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ کوفہ کے لیے سفر اختیار کیا جائے، کیونکہ 150 خطوط کوفہ والوں کے آ چکے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ آپ آئیں، ہمارا کوئی لیڈر نہیں تو آپ ہمارے رہبر بنیں. تو آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں کوفہ کا سفر اختیار کروں. آئیے ایک نظر کوفہ کے سفر پہ. بالآخر آپ چلتے چلتے ذی حشم کے مقام پہ حر بن یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ روکا. حر بن یزید آپ کو گرفتار کرنا چاہتا تھا. آپ نے گرفتاری سے صاف انکار کیا. ذی حشم اور کوفہ عزیب اور بالآخر آپ کربلا جا کے پہنچے. کربلا میں 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ پہنچا. پھر آپ علیہ السلام سے یہ مذاکرات ہوتے رہے کہ آپ یزید کے بیعت کریں. آپ علیہ السلام مسلسل انکار کرتے رہے. بالآخر آپ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے دن ایک بہت بڑی فوج نے آ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی. بالآخر امام حسین کے 72 ساتھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے. یہ میں نے ویڈیو دکھائی، یہ آپ جان گئے ہوں گے کہ کتنا مشکل سفر تھا اور کتنے دن میں کیا یہ سفر. تو یہ میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں. کل
اس پہ مزید بات کروں گا کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر طے کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیا ہوا، یہ کل میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ۔